زنا بنائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، بہترین بیانات اب سے پہلے بھی سنے، بعد میں بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ یہ جلسہ، یہ مجلس بہت بابرکت مجلس ہے۔ یہ مجلس جو منعقد کی گئی ہے قرآن پاک کے تعلق سے قائم کی گئی۔ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کے اندر قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک بہت سے طلباء نے پڑھا ہے، ان کی دستار بندی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کے تعلق سے جو جلسہ ہے بہت ہی مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلس میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کیا چیز ہے؟ آج ہم قرآن پاک کو معمولی سمجھتے ہیں۔ بہت سے حضرات، ان کے یہاں کئی طالب علم ہیں، کئی بچے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں کالج کے اندر، اسکول کے اندر۔ اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں، چلو مدرسے کے اندر پہنچا دو، وہاں یہ مولوی بن جائیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے طالب علم، بہت سے والدین قرآن پاک پڑھانے والے، وہ پڑھنے والے پڑھانے والے یہ سمجھتے ہیں اپنے دلوں میں کہ گویا ہم قرآن پاک کو مجبوری میں پڑھ رہے ہیں اور مجبوری میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت سے پڑھنے والوں کے دلوں میں، پڑھانے والوں کے دلوں میں یہ ہے، سمجھتے ہیں کہ اسکول میں پڑھانے کے لیے، کالج میں پڑھانے کے لیے کئی ہزار تو داخلے کی فیس دی جائے گی، ماہانہ فیس علیحدہ ہے، ٹیوشن علیحدہ ہے، سواریوں کا انتظام علیحدہ ہے، نہ معلوم کتنے اخراجات ہیں، اور ہمارا اتنا موقع ہے نہیں۔ تو اب سمجھ لیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھا لیں۔ بہت سے پڑھنے والے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سوال کے رہنے والے چند سال پہلے اپنے 3 بچوں کو لے کر آئے، ایک تو داخلے کے وقت کے علاوہ لے کر آئے، اور آگے دفتر میں بیٹھے ہوئے بتلا رہے ہیں ہمارے اتنے بچے گریجویٹ ہیں، اتنے انٹر میں پڑھ رہے ہیں،
اس کی اتنی فیس ہے، اتنی داخلے کی ہے، اتنا ٹیوشن ہے، اس کا اتنا خرچ ہوتا ہے، ہائی اسکول والوں کا اتنا ہوتا ہے، 5ویں والوں کا اتنا ہے، ان سے نیچے والوں کا اتنا ہوتا ہے، سب اپنی زبانی بتلا رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ 3 بچے ہم نے بہت محنت ان کے اوپر کر لی، بہت محنت ہم نے ان کے اوپر کر لی۔ یہ بجائے پڑھنے کے روز آنا 1-2 جھگڑا ہمارے سر کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ بتلاؤ ہم ان جھگڑوں سے کہاں تک نمٹے ہیں؟ ہم تو پریشان ہو گئے ان کے جھگڑوں کی وجہ سے۔ اب مجبوری میں ہم نے یہ سمجھ لیا انہیں لے جا کے مدرسے میں مولوی بنا دیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں جو غبی ہوں گے، جن سے پریشان ہوں گے، انہیں لائیں گے مدرسے میں، یا وہ سمجھیں گے کہ ہم مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم اپنے دلوں سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم مجبوری میں پڑھا رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ ہم بچے پڑھ رہے ہیں اور مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں۔ اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر یہ بات رکھی تو اللہ کی جو بہت بڑی ایک نعمت ہے اس کی ناقدری ہو جائے گی ہم سے۔ معزز سامعین کرام، قرآن پاک کی عظمت کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتے، اے نبی آپ اس پہاڑ کو بھی دیکھتے، وہ برداشت نہ کرتا، وہ بھی ریزے ریزے ہو جاتا۔ قرآن پاک وہ چیز ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں زمین کتنی طاقتور، پہاڑ کتنا وزنی، کتنا طاقتور، کیسے کیسے پہاڑ، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اگر اس کے اوپر ہم نازل کرتے تو وہ بھی ریزے ریزہ ہو جاتا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا عَرَقْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے قرآن پاک کو، اپنی امانت کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ یہ بڑی وزنی چیز ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اللہ انسان کو اللہ نے طاقت دی تو انسان پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ جس چیز کو زمین نہ اٹھا سکے، آسمان نہ اٹھا سکے، پہاڑ برداشت نہ کر سکے، ہماری کیا طاقت تھی؟ اللہ نے اس کے قابل ہمیں بنایا، تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اتنی بڑی امانت، اور ہمیں اس کے پڑھنے کی، پڑھانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن پاک سکھلایا ہے۔ قرآن پاک کس نے سکھلایا؟ رحمان نے۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمتیں عام ہوں۔ آج دیکھتے ہیں اپنے تعلق والوں کو لیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، مخالفوں کو نہیں لیا دیا جاتا۔ پارٹی آتی ہے، ایک پارٹی کامیاب ہو گئی تو انہی کو نوازتے ہیں، دوسرے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کبھی ان کا موقع لگا ان کو نوازیں گے، ان کو پیچھے ہٹا دیں گے۔ لیکن رحمان وہ ہے جو سب کے اوپر رحم کرے، اپنے کے اوپر، پرائے کے اوپر، ماننے والے کے اوپر، بے ماننے والے کے اوپر، سب کے اوپر رحم کرے۔ مثال کے طور پر زمین ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ کو ماننے والا، نہیں ماننے والا، شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، سب کے لیے ہے۔ ہوا ہے، پانی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، دن ہے، رات ہے، روشنی ہے، اندھیری ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں جو ایمان لائے گا اسی کے لیے ہے، ایسا نہیں جو ہمیں تسلیم کرے گا اس کے لیے۔ اس کو رحمان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رحمان۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن پاک رحمان نے سکھلایا ہے، اور آگے اس کے اندر بیان کیا کہ اللہ ہی نے بیان کرنا سکھلایا اور انسان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔
تو گویا کہ انسان کی پیدائش سے پہلے ذکر ہے قرآن پاک کے سکھلانے کا. ابھی پیدائش بعد میں ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت کو بتلا رہے ہیں. ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کے قابل کیا. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ قرآن پاک معمولی چیز ہے. ہماری نگاہیں آج دوڑی ہوئی ہیں اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف. وہاں پڑھنے کے بعد ڈگری ملے گی، ڈگری ملنے کے بعد انجینئر اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جائیں گے، لاکھوں روپیہ ہر مہینے کمائیں گے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں بنائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک پڑھنے والا پڑھانے والا وہ ہے سب سے بہتر. وہ ڈگری والا نہیں ہے، بہترین کوٹھی والا نہیں ہے، جو پڑھنے پڑھانے والا وہ ہے سب سے اچھا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی معمولی چیز ہے. معزز سامعین کرام، اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اور معمولی چیز یہ ہے ہی نہیں. ہر آدمی کو یہاں سے جانا ہے. مالدار بھی یہاں سے جائے گا، غریب بھی یہاں سے جائے گا، پڑھا ہوا حافظ صاحب بھی یہاں سے جائیں گے، عالم بھی جائیں گے، بڑی بڑی ڈگری والے بھی جائیں گے. سب کو قبر کے اندر جانا ہے. سب سے پہلے قبر سے واسطہ پڑے گا. وہاں سوال ہوں گے، سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. جس نے قرآن پاک پڑھا ہے، جس نے قرآن پاک پڑھایا ہے، اس کے مطابق اس نے عمل کیا، قبر میں جاتے ہی اس کا اعزاز شروع ہو جائے گا، اس کے لیے اعزاز شروع ہو جائے گا. اور جس آدمی نے اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، وہیں سے قبر سے ہی اس کے لیے تکلیف اور پریشانی شروع ہو جائیں گی. تو بتلائیے، یہ ساری چیزیں تو یہیں رہ گئی، ڈگری یہیں رہ گئی، مال دولت یہیں رہ گئے. آپ حضرات نے سنا ہوگا سکندر اعظم پوری دنیا پر یا پوری دنیا کے اکثر حصے پر ان کی حکومت تھی. جب وہ مرنے کا وقت ان کا قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی مجھے کفن پہنا کر جب میں مر جاؤں میرے ہاتھ باہر نکال دینا. پوچھا گیا آپ کا حکم ہے، کر دیں گے ہم ایسا ہی، لیکن اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ بتلا مصلحت یہ ہے تاکہ یہ دیکھ لیں میں لوگ اتنی بڑی دنیا کا بادشاہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ سب کو خالی ہاتھ جانا ہے. معزز سامعین کرام، ایک وقت وہ آئے گا آدمی ایک ایک نیکی کو تلاش کرے گا قیامت کے دن. قرآن پاک کے اندر فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن ایسا ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، والدہ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، والد سے بھاگ رہا ہوگا. کیا مطلب ہے؟ ہر ایک پریشانی میں ہوگا، اس فکر میں ہوگا اللہ کی کتنی نعمتیں میں نے استعمال کی اور ان کے مقابلے میں نے نیکی کچھ بھی نہیں کی. آج میری حساب جب ہوگا نیکی کم رہ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ایک ایک نیکی کے بارے میں سوچے گا. اور دنیا کے اندر تو بھائی کی مدد کرتا تھا، بیوی کی مدد کرتا تھا، دوست کی مدد کرتا تھا، انہیں عادت بنی ہوئی ہے. وہ سوال کر لیں گے اگر سامنے آئے تو اگر ان تعلق والوں کو دیکھیں گے تو اس ڈر سے اس فکر سے ایک طرف کو نکل جائیں گے کہ اگر انہوں نے سامنے آ کر سوال کر دیا تو تمہیں ذلت اٹھانی پڑے گی. کہاں سے تم ایک نیکی دو گے؟ ایک ایک نیکی کو آدمی وہاں تلاش کرے گا. لیکن قرآن پاک پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھانے والے کتنا اونچا ان کا مرتبہ ہے. روز آنا کتنی نیکی حاصل کر رہے ہیں. چند منٹوں کے اندر اسی کو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا من القرآن فلہ بھی حسنہ. جس آدمی نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے اس کو ایک نیکی ہے. اور آگے فرمایا ایک نیکی بھی وہ ہے جو 10 کے برابر ہے. نوٹ ہوتا ہے، کم زیادہ قیمتی ہوتا ہے، کوئی زیادہ قیمت والا ہوتا ہے. نیکی بھی ایسے ہی ہے، کسی کا وزن کم ہے، کسی کا زیادہ. تو ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی
اور ایک نیکی بھی وہ ہے جو 10 کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا میں یہ نہیں کہتا جس نے الف لام میم پڑھا کہ اس نے ایک حرف پڑھا، نہیں، بلکہ اس نے 3 حرف پڑھے۔ کیا حرف پڑھے؟ اب الف لام میم پڑھنے کے اوپر اس کو 30 نیکی مل رہی ہے۔ 1 منٹ کے اندر الف لام میم پڑھنے والا کئی مرتبہ پڑھے گا۔ اگر 3 مرتبہ بھی پڑھا تو 1 منٹ کے اندر 100 نیکیاں اس کی ہو گئی۔ 10 مرتبہ پڑھے گا تو اور کتنی اس کی نیکیاں ہو جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک پڑھنے کے اوپر اللہ کتنے نوازتے ہیں، کتنا انعام دیتے ہیں۔ اگر ہم معمول بنا لیں روز آنا ایک پارہ پڑھنے کا، ایک پارے کے اندر کئی سو حرف ہوتے ہیں، کئی سو حرف کے اوپر کئی ہزار نیکی روز آنا مل رہی ہیں، اور دوسری عبادت کر رہے ہیں، ان کا اجر علیحدہ ہے، ان کا ثواب علیحدہ ہے۔ یہ تو صرف قرآن پاک کا اجر ہو گیا، ہزاروں نیکی ہمیں روز آنا مل رہی ہیں۔ لیکن ہمارے جو بچے جن کو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں مجبوری میں پڑھا رہے ہیں، ان کا مرتبہ آپ کو معلوم نہیں۔ روز آنا وہ ایک پارے کو کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، جب اپنے استاد کو سناتے ہیں ایک پارے کو کئی مرتبہ پڑھا، کئی سو حرف انہوں نے پڑھے، ہزاروں حرف انہوں نے پڑھے۔ اگر ہزاروں حرف ایک بچے نے پڑھے تو اس اعتبار سے لاکھوں نیکیاں اس کی ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ لاکھوں نیکیاں۔ پوری زندگی میں کتنی ہوں گی؟ اور اللہ کے یہاں اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ ایک نیکی اللہ قبول کر لے اور اس کی وجہ سے بہت بڑی مخلوق کو اللہ نواز دے، اللہ کے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنے ذریعے بنیں گے نیکی کے اندر اللہ سب کو نوازیں گے۔ جو خیر کے اندر ذریعہ بن گیا، جو سبب بن گیا، جس نے رہبری کر دی، اللہ سب کو برابر نوازیں گے۔ بچے کو ہزاروں نیکی مل رہی ہے اس کے پڑھنے کی وجہ سے، لیکن والدین محنت کرتے ہیں، اپنے اوپر پریشانی اختیار کی، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، جہاں بچے کو ہزاروں نیکی مل رہی ہیں، والدین کو علیحدہ علیحدہ ہزاروں مل رہی ہیں، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، وہ ذریعہ بنے ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے مدرسے کے اندر پڑھانے والے ہیں، ایک پڑھانے والا ہے، جہاں پڑھنے والے کو ہزاروں مل رہی ہیں، پڑھانے والے کو بھی اس کے برابر مل رہی ہیں۔ اور ایک پڑھانے والا ہے، 20 طلبہ اس کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ہزاروں مل رہی ہیں، تو استاد کو سب کے برابر ہزاروں اکیلے استاد کو مل رہی ہیں۔ اللہ کے یہاں کتنی وسعت ہے، اللہ کے یہاں کتنی وسعت ہے۔ آپ حضرات جلسے کے اندر آئے، آپ کے بڑوں نے، ہم سب کے بڑوں نے یہ مدرسہ قائم کیا۔ کب سے قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات انتظام کرتے ہیں پڑھنے کا، پڑھانے کا، چندہ دیتے ہیں اس کے اندر، کوئی 1000 دیتا ہے، کوئی 1,00,000 روپیہ دیتا ہے، کوئی 100-200 روپیہ دیتا ہے، کوئی دعا ہی کرتا ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ کہیں تعمیر بنتی ہے، کہیں اساتذہ کی تنخواہوں میں دیا جاتا ہے، کہیں طلبہ کے کھانے پینے کے اوپر، کہیں درسگاہوں میں بیٹھنے کے فرشوں کے لیے، کہیں تپائیوں کے لیے اس کو خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں مدرسے کے اندر، جو تعاون کرنے والے ہیں، سب برابر کے شریک ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں؟ ایک طالب علم نہیں پڑھ رہا یہاں، کئی سو پڑھ رہے ہیں، روز آنا علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے ہیں۔ استاد کو ایک درجے کے جو پڑھانے والے ہیں ان کا اجر مل رہا ہے، لیکن آپ جو خدمت کرنے والے ہیں، جتنے طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں، سب کے برابر آپ کو اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ لاکھوں نیکیاں آپ حضرات کو مل رہی ہیں، اور اسی کے اوپر اکتفا نہیں، آپ کے علم میں ہوگا
جب سے آپ کا مدرسہ قائم ہوا نہ معلوم کتنے یہاں سے فارغ ہو کر دوسری جگہوں میں جا کر پڑھا رہے ہیں. کوئی دوسری جگہ اور جگہ چلا گیا، پھر آگے چلا گیا. وہ سلسلہ بھی یہاں کے جو خادم ہیں، یہاں کی جو یہ مدد کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، ان کا اجر و ثواب بھی ان حضرات کے ہی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ ذریعہ یہی بنے. اور وہ آگے تک سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا. معزز سامعین کرام، آج حساب لگانے کے لیے کیلکولیٹر اتنا ہائی ہے کہ ذرا سے وقت کے اندر بہت حساب لگا لیا جاتا ہے. لیکن قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والا حساب لگائیں، آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. ان کے اجر و ثواب کو وہ نہیں بتلا سکتے کتنا اجر و ثواب ہے، کہاں تک چلتا رہے گا. قیامت کے دن سب کو جانا ہے، اللہ کے یہاں سب کو جانا ہے. بہت سے آدمی اپنی نیکیوں کے انبار کو دیکھ کر یہ سوچیں گے، اے اللہ میں نے تو اتنے عمل کیے بھی نہیں، یہ کہاں سے مجھے اتنے نیک عمل مل گئے، کسی اور کی تو ادھر کو نہیں آ گئی. کہا جائے گا تمہیں معلوم نہیں، تم نے مدرسہ عارض کا تعاون کیا تھا، تم وہاں خدمت کرتے تھے، روپیہ پیسہ خرچ کرتے تھے. اس روپیہ پیسہ سے اتنے طلبہ پڑھا، اتنے طلبہ نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے ہر ایک کے اندر تمہارا حصہ ہوا، اور وہ ذخیرہ یہاں پر رکھا ہوا ہے. معزز سامعین کرام، اتنی اونچی چیز کو ہم معمولی سمجھیں. معزز سامعین کرام، یہ معمولی چیز نہیں ہے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے قرآن پاک کے بعد دوسری تعلیم حاصل کریں، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں، کاروبار کریں، وہ علیحدہ چیز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن قرآن پاک پڑھنے کو پڑھانے کو معمولی نہ سمجھیں. یہ سمجھیں اصل چیز یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. ہم دنیا کے اوپر چل رہے ہیں، زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، ہوائیں مل رہی ہیں، پانی مل رہا ہے، چاند سورج کی روشنی ہمیں مل رہی ہیں. یہ سب ساری کی ساری چیز قرآن پاک کی وجہ سے ہے. اگر قرآن پاک نہ ہوتا یا قرآن پاک نہ ہو تو دنیا کے نظام ختم ہو جائے گا. حدیث شریف کے اندر آیا، قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. قرآن پاک پڑھنے والے کتنی مرتبہ اللہ اللہ کہتے ہیں، اور اسی کو پڑھنے کی وجہ سے دوسرے حضرات بھی کہتے ہیں. اگر ہمارے پاس قرآن پاک کا علم نہ ہو تو ہمیں کیا معلوم. اسی کی وجہ سے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، اسی کی وجہ سے ساری عبادتیں ہو رہی ہیں. تو معلوم ہوا دنیا کا نظام ہی اس قرآن پاک کی وجہ سے. جو ہم آج بلڈنگوں کو دیکھ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے پڑھانے کو دیکھ رہے ہیں، روپیہ پیسے کو اور فیکٹریوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کا نظام قرآن پاک کی وجہ سے چل رہا ہے. قرآن پاک نہ ہو تو یہ نظام ختم ہو جائے گا. ایک دوسری حدیث شریف کے اندر ہے، جب اللہ تعالیٰ قیامت لائیں گے تو اس وقت پہلے قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، پہلے قرآن پاک کو اٹھا لیں گے. تو معلوم ہوا اس دنیا کا نظام ہی قرآن پاک کی وجہ سے ہے. تو معزز سامعین کرام، ہم قرآن پاک کے پڑھنے کو، قرآن پاک کے پڑھانے کو معمولی سمجھیں، معمولی نہیں. سارا نظام ہی اس کی وجہ سے ہے. ہمیں کھانا پینا جو مل رہا ہے اسی کی وجہ سے ہے. ہم آج دوسری جگہوں میں کتنا خرچ کر دیتے ہیں. معزز سامعین کرام، خرچ کرنے کی جگہ اگر ہے تو یہ ہے، ان مدارس کا، ان مکاتب کا ہمیں ہر وقت تعاون کرنا چاہیے. یہ ہے اصل صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں. آج یہاں ہے، یہاں سے آگے جائے گا اور آگے جائے گا. سلسلہ چلتا رہے گا برابر جب تک قیامت آئے گی، جب تک سلسلہ چلتا رہے گا. اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا. تو معزز سامعین کرام، ایک تو اس کے پڑھنے کو، اس کے پڑھانے کو، مدرسے کو معمولی نہ سمجھیں. دنیاوی ترقی ہم کتنی کر جائیں، لیکن اصل چیز یہی ہے. ایک چیز اور میں آپ حضرات کے سامنے بتلا رہا ہوں، اور علماء کرام بھی تشریف فرما ہے. یہ قرآن پاک اللہ کے یہاں اس کی کتنی قدر ہے، اللہ کے یہاں اس کا کتنا اعزاز ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، جب یہ طالب علم اپنے گھروں سے نکل کر چلتے ہیں، کسی کے پیروں کے اندر جوتا نہیں ہے، کسی کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، کسی کے کپڑے میلے ہیں، کسی کے کیسے ہیں.
جب یہ چلتے ہیں تو فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتی، مستقل فرما برداری کرتے رہتے ہیں، ایسی مخلوق سے اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کا اعزاز کراتے ہیں۔ وہ اپنے نورانی پروں کو ان کے پیروں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ بتلائیے اس کا کسی بڑے سے بڑے وزیر اعظم کا، صدر جمہوریہ کا اتنا اعزاز ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں جلسہ ہوتا ہے، مہمانوں کے اعزاز میں راستے کے اندر قالین بچھا دیتے ہیں۔ بڑا سا بڑا کوئی اور وزیر آ جائے، صدر جمہوریہ آ جائے، اس کے اعزاز میں ہم قالین بچھا دیں گے۔ لیکن کبھی سنا ہے کسی کے اعزاز کے اندر فرشتوں نے پر بچھائے ہوں؟ یہ قرآن پاک ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک ہے۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن پاک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت اونچی چیز ہے۔ ہمیں اپنے تعلق کو قرآن پاک کے ساتھ قائم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے قرآن پاک نازل کیا اور ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ حفاظت کرتے ہیں، لیکن جس چیز کے ساتھ تعلق ہو جائے گا، حفاظت والی چیز کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہو جائے گا تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ بازار سے سونا لاتے ہیں خرید کر، چاندی لاتے ہیں خرید کر، سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈبیاں ہوتی ہیں، ان کو اٹیچی میں رکھتے ہیں، الماریوں میں رکھتے ہیں، حفاظت ان کی کرتے ہیں۔ لیکن ان ڈبیوں کی، پرسوں کی حفاظت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اگر ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو قائم کر لیں گے، انشاءاللہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ ہمارے اوپر آج حالات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دقتیں آ رہی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہیں قرآن پاک کے تعلق میں ہمارے کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو بہرحال کیونکہ یہ آج اجلاس جو ہو رہا ہے، یہ مدرسہ تعلیم قرآن پاک کی دینے والا ہے، یہاں قرآن پاک کی پڑھائی ہوتی ہے۔ یہ چند باتیں میں نے اس لیے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اصل چیز پڑھنے پڑھانے کی یہی ہے، اور اس کے اوپر اگر ہم جتنا خرچ کریں گے وہ کم ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان مختصر سی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔